جی السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ وجدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ جو میرا ہے جی انٹرویو ٹائم اور پریس کلب نوشہر آبادی سن کے پلیٹ فارم سے رباب عوام کے انٹرویو کا دوسرا حصہ. چلیے سیدھا چلتے ہیں رباب کے پاس. یہ نصیحت کی کہ یار جتنی مرضی سختی آ جائے جو بھی ہو جائے نا، آپ نے لائف میں وعدہ کرو تعصب نہیں کرو. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اگر آپ متعصب نہیں ہے تو آپ حقیقتاً ایک بڑے خوبصورت انسان ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیز، یہ انصر امین صاحب بھی آپ کو یہ چیز بتائیں گے کہ الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ اس چیز کو پریکٹس کروں. جی تو فیض صاحب کی کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا؟ سر فیض صاحب کی شاعری، ان کے خیالات، لیکن ان کی یہ غزل میں نے پڑھی تھی، نظم تھی. باقی تو ان کی ساری شاعری بہت خوبصورت ہے اور مجھے وہ اتنی خوبصورت اردو تھی کہ شاید مجھے زبانیں یاد نہیں، لیکن آپ سب نے شاید پڑھی ہوئی ہوگی. سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام. تو وہ اتنی خوبصورت تھی. میں نے وہ ایک ڈائری بنائی تھی جیسے بچے بناتے ہیں جس میں اپنی فیوریٹ چیزیں نوٹ کرتے ہیں. تو اس ڈائری میں میں نے وہ نوٹ بھی کی. لیکن فیض صاحب جو ہیں ان کا رول جس چیز میں بھی آپ دیکھ لیں، شاعری میں دیکھ لیں یا جو انہوں نے ایک پولیٹیکلی کیا، تو آپ کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. محسن نقوی صاحب کا کچھ ہے. محسن نقوی صاحب کا تو وہ شعر کیا خوبصورت ہے کہ بخشش تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ. کیڑی معرفت ہے یار. تو ہاں بیوٹی بس وہ چیز وہ ہوتی ہے نا، کوئی چیز آپ کے اندر نقش ہو جاتی ہے کسی شاعر کی. تو نقوی صاحب کا یہ شعر میرے بہت فیوریٹس میں سے ہے. اچھا محسن نقوی صاحب کو بھی سن لیا ہم نے سارا کچھ. اچھا بس ایک آخری سوال پر آپ کی شاعری سنیں گے کہ یہ جو یعنی معاشرے میں سچویشنز آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ، لائک کوئی سیڈ سچویشن، اچھا کوئی خوشی کی سچویشن، کوئی پلیزنٹ سچویشن، کیا شاعری تاثر کرتی ہے؟ بہت زیادہ کرتی ہے. بلکہ یہ مجھے جب میں نے شروع کی تھی تو مجھے انکل اندانی نے کہا تھا کہ بیٹا جو شاعر ہوتا ہے نا وہ، اور یہ واقعی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شاعر سے عموماً پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ کو کیا چیز آپ کے ساتھ ہوئی کہ آپ نے لکھنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ شاعر جو ہوتا ہے یہ یونیورسل ہوتا ہے، یہ اس کو یونیورسل چیزیں ہٹ کرتی ہیں. اور یہ واقعی ہے. آپ دنیا میں کہیں آپ غزہ کو دیکھ لیجیے، آپ کشمیر کو دیکھ لیجیے کہ دیر از ٹاپک کہہ لیں، فیلنگز ہیں. بالکل اگر آپ واقعی آرٹسٹ ہیں، اور میں صرف شاعری کی بات نہیں کریں گا، آپ تو خود آرٹسٹ ہیں. اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ کو خوشی، غم، اچھائی، برائی، چاہے وہ کسی کی ہے، کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کو وہ ہٹ کرے گی. تو وہ یعنی بالکل. اچھا یعنی شاعری کرنے کے لیے پریکٹیکلی فزیکلی دکھی ہونا ضروری نہیں. بالکل نہیں. کسی کا دکھ بھی آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. اچھے موڈ والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ بیچارے سارے وہ 60 بجے ہونی ہے تو انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہو. اچھا رباب، اب وہ یعنی وقت آ گیا کہ ہم یعنی آپ کی جو خوبصورت شاعری ہے اب تک کتنا کچھ لکھ چکے ہیں؟ کوئی بک وغیرہ کی طرف نہیں؟ بک ابھی فائنل نہیں ہوئی. کافی عرصے سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ چھپوا لیجیے، لیکن مجھے خود لگتا ہے کہ جب آپ بک پبلش کرواتے ہیں نا تو آگے اتنے ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، صاحب کمال لوگ موجود ہیں کہ آپ ان کے سامنے وہ بالکل مطلب خود کو کچھ نہیں سمجھتے. تو ابھی کام کر رہی ہوں اس پہ، انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ کتاب پبلش ہو بھی جائے گی. چلیں جی جلدی سے آپ ہمیں اچھی سی چیز اپنی سنائیں اور کب لکھی تھی. اور دیکھیں جی رباب اپنی شاعری کرنے جا رہی ہیں تو آپ کیمرہ بھی تھوڑا کلوز کریں جی. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا بے شک موو کر لیں اور اس کو اچھے طریقے سے کیپچر کریں. یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں. جی یہ سر غزل ہے اور یہ انکل انصر امین صاحب جو ہیں انہوں نے گائی بھی ہے اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے اتنی محبت سے میرے کلام کو ایک بار بھی نہیں 2 بار کیا اور اتنی خوبصورت کمپوزیشن کی. اور چلیں جی وہ ویسے اگر آپ چاہیں گی نا تو ہم اس پروگرام کے اینڈ میں تھوڑا سا ویسے پھنس دے کو نہیں، لیکن میں اور آپ مل کے انہیں نا دیں گے، ہم ان سے سنیں گے انشاءاللہ. تو یہ غزل ہے. اپنے چہرے سے ڈر گیا ہوگا، اپنے چہرے سے ڈر گیا ہوگا، چاند تنہا جو گھر گیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں عشق والا تھا، اس کو کہتے ہیں عشق والا تھا، اس کا لازم ہے سر گیا ہوگا. بیوٹی. وہ جو کردار تھا کہانی کا، وہ جو کردار تھا کہانی کا، کہیں چپکے سے مر گیا ہوگا. بات ناموس پہ آ ٹھہری تھی، بات ناموس پہ آ ٹھہری تھی، کچھ نہ کچھ وہ بھی کر گیا ہوگا. تیری آنکھوں میں ڈوبنے والا، تیری آنکھوں میں ڈوبنے والا، اب نہ جانے کدھر گیا ہوگا. اور آخری شعر ہے اس کا، میرے چہرے کے سارے رنگ لے کر، میرے چہرے کے سارے رنگ لے کر تیرا غم بھی نکھر گیا ہوگا. پہلی غزل یہ ہے.
اور ایک دوسری بیوٹی. اچھا یہ انصار امین صاحب نے گائی. جی یہ بھی گائی ہے انہوں نے, اور ایک انہوں نے اور میری گائی ہے, اور وہ اس کے لیے تو مجھے بڑے انہوں نے اچھے کمپلیمنٹس بھی دیے تھے. تو اور وہ اتنی بار میں نے, جیسے ہوتا ہے نا کسی شاعر کی ایک چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے, اس کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو, پہچان بن جاتی ہے. جی بالکل بالکل. تو یہ مکی تو جا چکا کب کا در و دیوار باقی ہے, مکی تو جا چکا کب کا در و دیوار باقی ہیں, ابھی اس دل کے مندر میں تیرے آثار باقی ہیں. سنیں گے جو کہانی کو فقط ایک دوست کی خاطر, سنیں گے جو کہانی کو فقط ایک دوست کی خاطر, کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ کہاں وہ یار باقی ہیں. تمہارا لوٹ آنا تو ازل سے طے ہے قسمت, تمہارا لوٹ آنا تو ازل سے طے ہے قسمت میں, ابھی تو جان ہے مجھ میں تمہارے وار باقی ہیں. میں ہاتھوں میں سجانے کو کوئی گجرا بنا لیتی, میں ہاتھوں میں سجانے کو کوئی گجرا بنا لیتی, مگر پھولوں کی بستی میں فقط تبخار باقی ہیں. اور یہ آخری شعر ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک متعصب معاشرے میں جب رہنا پڑ جائے تو ہے کوئی بد دعا شاید میرے گاؤں کی مٹی کو, ہے کوئی بد دعا شاید میرے گاؤں کی مٹی کو, نہیں ہے سر وہاں کوئی مگر دستار باقی ہے. جی رباب یہ جو آخری شعر تھا نا, جی جی وہ ذرا دوبارہ سنا تو میں اس پہ بس ایک ون لائن میں بات کرنا چاہوں. وہ کیا شعر تھا؟ ہے کوئی بد دعا شاید میرے گاؤں کی مٹی کو, میرے گاؤں کی مٹی کو, مٹی کو یہ غور کریں. ہاں جی. ہے کوئی بد دعا شاید میرے گاؤں کی مٹی کو, نہیں ہے سر وہاں کوئی مگر دستار باقی ہے. سر کٹ بھی گئے. یہ ساری بات ہوئی یعنی رباب نے, یعنی جو ہمارے ہاں یہاں یعنی تعصبات ہیں کہ ہم اونچ نیچ بڑا چھوٹا ذات پات, ٹھیک ہے جی, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اخلاقیات کے ساتھ ساتھ کوئی بھی شریعت ہے وہ اس کو سخت یعنی کنڈیم کرتی ہے. ایسے ہی ہے جی. تو یہ ہے کہ تعصب سے بچیے. مجھے فیض احمد فیض صاحب نے یہی بات یعنی سمجھائی تھی, اور کوشش کی جو لوگ مجھے جانتے ہیں ذاتی طور پر بھی کہ ان چیزوں سے یعنی اپنے آپ کو یعنی دور رکھیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں بھی نازل ٹھیک ہو گیا. اچھا جناب یہ بتائیں کہ یہ وقت کس طرح نکال لیتی ہیں یعنی شاعری کے لیے؟ ڈیفینیٹلی دیکھنا کہ یہ وہ کام تو ہے کوئی نہیں نا, میں اگر رباب ہے مجھے لکھ دو تو آپ لکھ دیں, تو یہ کیونکہ اس کے لیے ایک مخصوص ٹائم ہے کہ جب آپ کو ایک چیز نوائے سروش جو آتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے جی, پری پلان تو یہ وہ تو جیلی کام ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ کس طرح یعنی مینج کرتے ہیں کہ بس اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے سر ہمیشہ سے کہ جس وقت کچھ لکھنے کی مجھے مطلب جس کو ہم کہتے ہیں اپنے زبان میں کہتے ہیں آمد ہونا, وہی تو وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کو اب تو خیر موبائل فون ہے اور آسان کر دیا, آپ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, مجھے باقیوں کا نہیں پتا, لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب میں لکھ رہی ہوں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بس وہ چیزیں آ رہی ہیں اور میں ان کو لکھ رہی ہوں, شاید بعد میں تھوڑی بہت آبویسلی نو پلک آپ سمجھتے ہیں. تو اور ویسے بھی جو فیشن ہے اس کے لیے وقت تو آپ کو نکالنا پڑتا ہے. تو میری تھیراپی ہے, جیسے لوگ تھکتے ہیں نا اور وہ کچھ بھی اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ لوگ موویز دیکھتے ہیں, کچھ میوزک سنتے ہیں ابھی, تو میری پہلی تھیراپی جو ہے وہ ویری گڈ. اچھا فیوچر کے لیے کیا سوچا ہے؟ یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پوئٹری. جی سر نوبل دینا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کیوں نہیں ہو سکتا, کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. اچھا میرا پتہ کیا کہنا ہے رباب آپ کو, دیز آر مائی اون لائنس. جی میں کہیں سے چوری کر کے جتنا انٹرویو کیا ہے نا میں نے, دس از مائی پروڈکٹیوٹی. میں ہاں مجھے اکثر پکڑ بھی پڑتے ہیں, میں جب کالمز میں نئی نئی ٹرمز کرتا ہوں وہ کہتا تم بڑا شیکسپیئر, تو میں کہنا شیکسپیئر تھے کوئی 4 سے میں نے فیض صاحب کو بھی پوچھا کہ میں دیکھنا ہے کہ تو میرا کہنا یہ ہے, آپ پتہ نہیں مجھ سے یعنی اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بینگ اے مسلمان بینگ اے انسان, آج میں آپ کو اپنا بڑا غور کیا کہ کون سی چیزیں ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی چیز ناممکن چیزیں ہیں. وہ کیا ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتے. ٹھیک ہے جی, وہ خلا کبھی پورا نہیں. ٹھیک ہے جی. اور سیکنڈ ایک چیز ہے بینگ اے مسلم, اب میں کہہ رہا ہوں حالانکہ میں لبرل ہوں, میں قرآن کے اصول پڑھیں کہ نبی علیہ السلام پہ جو نبوت تھی نا دیٹ از اوکے, اس کے علاوہ آپ پیدل چاند پہ بھی جا سکتے. بالکل. آپ کیا کہتی ہیں اس میں؟
نہیں بجا فرما رہے ہیں آپ کچھ بھی, اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں مجھ سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک خواہش, مطلب یہ دو چیزیں ہیں, یہ تو ایک لیکن یہ وہ چیز ہے جس پہ سوال کا کوئی آپشن ہی ہے نا, اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جب مانگنے لگو تو یہ نہ دیکھو کہ کیا مانگ رہے ہو, دینے والے کی بات دیکھو نا کہ کون کہنے سے جب اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو وائے نا. اچھا بابا, آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت دی, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی بہن بھی ہے, تو اس میں آپ نے کوئی ایسا یہاں انوائرمنٹ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ چلیں آپ یہ, کیوں مجھے تو پتہ ہے انصر امین بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, اچھا کتنے ریزسٹنس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. اچھا میں نے کل چھوٹا سا سانگ پہلی دفعہ سکون ویلی میں آ کے نا انصر صاحب نے کہا تو میں نے جناب کے حکم پہ نا وہ سنا دیا. تصوبات کی وجہ سے ویسے میں ریڈیو ٹی وی سارا کچھ کیا, تو میں کیوں یہاں نہیں تھا تو اٹس ڈیفیکلٹ. تو آپ نے کوشش نہیں کی کہ اس چیز کو تھوڑا سا آپ پروموٹ کریں اور یعنی آپ لے کے آئیں لوگوں کو؟ نہیں ہم کر رہے ہیں سر, بلکہ میری اور اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں نا آپ کوشش کر سکتے ہیں, اس کا آگے سے اب لوگ لے کتنا رہے ہیں, تو خواتین کو اس چیز میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا, ان کو تحریک دینا کہ آپ کیجیے. اب ہماری فیملی میں میں لکھتی ہوں, میری چھوٹی سسٹر لکھتی ہیں, میری بھتیجی ہے علیہ, وہ بچی ابھی سیکنڈ ایئر اس کا کمپلیٹ ہوا ہے, وہ انگلش پوئٹری کرتی ہے اور بہت کمال کی کرتی ہے ماشاءاللہ. تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, اور اس میں پھر نہیں, اس میں یہ ہے کہ خواتین کرنا چاہتی ہیں, لڑکیاں لکھنا بھی چاہتی ہیں, لیکن وہی آپ والی بات کہ معاشرہ, لوگ, باتیں, اور پھر فیمیلز کو میں نے کتنیوں کو کہا کہ آپ کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم میں پھر پہلی بات جو ہے وہ ان کے بارے میں شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح تو شاید معاشرہ اور ماحول بھی ان کو روکتا ہے. اچھا ایک نا بڑا میں آپ کو نا کریٹیکلی بڑا ٹف سا سوال کر رہا ہوں. اب میں دیکھوں آپ اپنے انوسینٹ مائنڈ سے نا کیا, اچھا یہ جو کوئی ہدایت یا انسپائریشن ہوتی ہے, یہ ضرور کوئی کسی قسم کی بھی نا انسپائریشن, کوئی اچھی بات آپ لے لیتے ہیں, یہ صرف جیسے ہے نا کہ اکثر یعنی ہمارے بزرگوار بھی کہتے ہیں نا کہ اے چیز پڑھو کسی مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے, کیا انسپائریشن یا کوئی اچھی چیز ہے یہ میں یعنی مذہبی سوچ سے ہٹ کے بھی کدھر مل سکتی, مثال کے طور پر ایگزامپل میں دیکھتا ہوں کہیں کسی مووی سے مل سکتی ہے, بالکل کیسے لیبریٹ کریں گے اس کو؟ سر دیکھیں یہ دیکھنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کتنی چیزیں دیکھتے ہیں وہ صرف, اور ہم نے, میں اس چیز پہ جا ہی نہیں رہی, ہر چیز میں میرا یہ ماننا ہے کہ ایک اچھائی موجود ہے, آپ کو دیکھنی پڑتی ہے, چاہے وہ مووی ہے, چاہے وہ سانگ ہے, چاہے وہ کسی کی بات ہے, مذہب ہے, کتابیں ہیں, ایون سائنس میں بھی. تو اس میں بلکہ ایک مووی ہے, مجھے اس کا نام بھول گیا ہے مووی کا, ول اسمتھ صاحب کی مووی ہے زومبیز پہ, اور اس میں ایک کتا ہوتا ہے جس کے ساتھ میرے ذہن سے بالکل نام کافی پہلے کی ہے. ہاں جی, تو میں نے وہ مووی شاید کوئی کتنی بار دیکھی ہے, اور اس سے میں نے دیکھا کہ اس میں سیکھتے آپ کیا ہیں. ناظرین بھی جیسے یعنی رباب بات کر رہی ہیں, تو میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے سارا یہی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے, بٹ آئی گاٹ انسپائریشن فیض صاحب کی بات تھی, اور ایک انڈین رباب مووی ہے, کبھی ضرور دیکھیے گا, امر پریم, جس میں یہ سانگ ہے نا کچھ تو لوگ کہیں گے. ول یو بلیو کہ آئی ہیو سین دس مووی وین فرسٹ ٹائم وین آئی واز ان کلاس 8, اور اب تک یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہیں دہائیاں گزر گئی, میں اس کو کوئی 120 دفعہ دیکھ چکا ہوں, اور میرا بیٹا جو علی ہے ابھی اس وقت یعنی ریکارڈنگ کر رہا ہے, 10 سال اس کی ایج ہے, تو کم از کم 10-12 دفعہ تو یہ بھی دیکھ بتا رہا تھا کہ میں نے 150 گانا گایا. ہاں اچھا 10 سے 12 دفعہ یہ دیکھ چکا ہے. میں اسے ہر اینگل, آپ بھی دیکھیے گا, ناظرین آپ بھی دیکھیے گا, آپ کو پتہ لگے گا کہ لائف کیا ہے, تصوبات کیا ہوتے ہیں, اور آپ جس کو کہتے ہیں نا پوتر, ہاں جی, اچھا پوتر پان جو ہوتا ہے نا وہ کی ہوتا ہے, یعنی وہ چیز قربانی کیا ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں سے لگ رہی ہے. اچھا جو پروگرام اب جا رہا ہے ڈیفینیٹلی یعنی اختتام کی طرف, تو تھوڑا سا جی کو کلام کچھ اور ہو جائے تو تھوڑا سا اور سنائیں. جی رباب جی, تو یہ بس ایک آزاد نظم ہے سر. گلابی رستوں کی سرد شامیں تمہاری آہٹ کی منتظر ہے, گلابی رستوں کی سرد شامیں تمہاری آہٹ کی منتظر ہے, تمہاری آنکھوں کا عکس تھامے یہ خواب میرے جو جل رہے ہیں, یہ دل کے پاگل سے وسوسے جو مجھ کو زندہ نکل رہے ہیں, وہم ہے کیسے یہ میرے اندر تمہارا آنا تمہارا جانا, ذرا سا ہنسنا مجھے ستانا, چھپا کے سب سے مجھی کو تکنا, مجھی سے اپنی نظر چرانا. واہ بیوٹی بیوٹی. میں کیسے کہہ دوں کہ تم نہیں ہو میرے مقدر کا حرف اول, میں کیسے کہہ دوں کہ تم نہیں ہو میرے مقدر کا حرف اول, میں تم سے تم تک تو جی رہی ہوں,
जो तुम नहीं हो तो मैं कहाँ हूँ, मैं तुमसे तुम तक तो जी रही हूँ, जो तुम नहीं हो तो मैं कहाँ हूँ, मैं तुमसे अमृत जी पी रही हूँ, तो लौट आओ मेरे मुसाफिर, मैं अभी यादों की शाल ओढ़े गुलाबी रस्तों की सर्द शामों ब्यूटी तुम्हारी आहट जीते की रहो, इंतज़ार। अल्लाह आपको नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਅੰਸਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕੋਈ नहीं छूटनी साहब ਤੁਸੀਂ हारमोनियम वगैरह तैयार रखें, 2-3 मिनट का टाइम है, जितनी देर हम बात कर रहे हैं तो फिर हम जी, यानी आपकी वो गजल की तरफ आते हैं हाँ जी, जो आपने लिखी है। जी तो माना जाना, जी एडमायर करना, जी यानी ये शहर प्रेस क्लब ने आपको एडमायर करना, जी बिल्कुल अच्छा ये कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है सर, ऑक्सीजन का काम करता है। ऑक्सीजन का क्योंकि काम, देखिए ना बिल्कुल। थोड़ी सी अगर कोई भी कुछ अच्छा कर रहा है और उसको थोड़ी सी भी उसके लिए तारीफ मिल जाए तो वो उस शख्स के लिए हो सकता है कि ऑक्सीजन का काम कर जाए, क्योंकि हर चीज जो है वो एक रद्द-ए-अमल चाहती है और अच्छा रद्द-ए-अमल चाहती है, स्पेशली जब आप किसी चीज में क्रिएशन कर रहे हैं, आप अपनी एफर्ट पुट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि उसको सराहा जाए, तो उसमें थोड़ा सा भी अगर किया जाए तो बहुत अच्छा है। चलें जी, इससे पहले कंसर साहब आ गए हैं और यदि हम जी यदि उनसे सुने आप डेफिनेटली ये कौम है, ये वो सामने कैमरा है, जी सिर्फ सुन वाली तो नहीं ना सुन रही, पूरी दुनिया तो सुन रही। जी अच्छा लेकिन डेफिनेटली वी बिलोंग टू सुन वैली। जी बिल्कुल। आप कोई एक मिक्स किस्म का जो मैसेज है ना सुन वैली के अवाम, पाकिस्तान के अवाम और पूरी दुनिया, जी बीइंग अ शायर सेंसिटिव, ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सामने देख के आप बात करें। जो भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, ऑब्वियसली ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव, मुश्किलें, आसानियाँ वो हिस्सा हैं, वो आएंगी, तो बस अपनी अच्छाई को सामने रखें, उसको कहीं छुपने ना दें, अंदर का जो बच्चा है उसको ज़िंदा रखें और ये यकीन रखें कि जो भी है वो गुजर जाएगा और इन द एंड ऑफ द डे सब अच्छा होगा। क्योंकि जो हालात हैं उसमें मैंने देखा है कि लोग बहुत जल्दी अपने अंदर की अच्छाई को गिव अप कर देते हैं, तो गिव अप नहीं करना, जस्ट कीप गोइंग, जारी अंसर साहब रखें ये माइक लगाए आप, माइक लगा लें जी, और जी। अपनी अच्छाई को सलामत रखें, चीज़ों में अच्छा देखने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी रखें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको अल्लाह- आप देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी बिल्कुल। और आपके लिए मुश्किलात भी जो है वो आसानी का सबब बनेंगे और आप उनमें भी अच्छाई देखेंगे। वाह, बहुत खूबसूरत बात, बड़ी ये अपने अल्फाज है, अपने ज़ाती जाती अल्फाज है। अच्छा कहते हैं बाजारों से नहीं मिल रहे नहीं। जिस तरह अक्सर लोग ओके जी, यानी प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे है, आपने रुबाब का सुना मैसेज, तो अभी जनाब ऐसे आपने कैमरा रोटेट करेंगे और हमारे जो यानी सुपरस्टार हैं कौन सी गजल जी अक्सर भाई सुना रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे। ये तो अंकल अक्सर सुनते हैं, जी, जी, जी। मैं कहूँगी कि चांद तराजू बन गया होगा क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, अच्छा, पहली चलो। भी बहुत खूबसूरत थी। अब कल मैं भी पसूड़ी पाई तो आप मुझसे भी बढ़ गए, चलो जी ठीक है। और डू आंसर जी, मैं इनकी वो गज़ल पेश करता हूँ, उसको अभी रिसेंटली हमने रिलीज़ की और बहुत लोगों ने पसंद की है इसको, ख़ास तौर पे जो इसकी तख्लीकार है जब वो इसको बेहद सराहा है, तो इसका मतलब है कि क्रिएशन की बात है, बड़ी खूबसूरती होती है, आपकी रात की तरह होता है ये एक बात वाकई, वाकई। हाँ ब्यूटी। फिर उसको इतनी खूबसूरती से गाया गया है। हमारे वो भाई हैं अरशद महमूद साहब, बड़ा अच्छा आपको इसकी ये कंपोजिशन जो है वो भेज दी हुई है, बिल्कुल। कंपोज किया है। अपने चेहरे से डर गया होगा, अपने चेहरे से डर गया होगा, चांद तन्हा जो घर गया होगा, ब्यूटी, बहुत बहुत अल्लाह। अपने चेहरे मुश्किल ठीक है सर जी, वाह वाह ब्यूटी। उसको
ہر سمت ڈھونڈنا کیسا، اس کو ہر سمت ڈھونڈنا کیسا، اپنے واحد کے گھر گیا ہوگا، اپنے چہرے سے ڈر گیا ہوگا۔ بیوٹی انصر صاحب کمال کر دیا آپ نے، کمال کر دیا جی۔ انصر امین میرے تو ہم اثر ہیں، بھائی ہیں، میں تو جناب نے تھوڑی لا کے سن لینا، پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ رباب تھینک یو ویری مچ، آج بہت یعنی مزہ آیا۔ اور انصر امین صاحب نے جناب وہ جو کہتے ہیں نا چاٹ تھا مزید ہوں جو سارے مسالے ہوں، تو آپ یہ سمجھے کہ انٹرویو تو آپ نے بڑا خوبصورت دیا سب کچھ ہی، تو وہ جو اس کے ڈیکوریشن اور جو ٹیسٹ تھا نا وہ انصر بھائی کی غزل نے کر دیا۔ تو بہت شکریہ رباب، انشاءاللہ یعنی آئی ایم شیور کہ یعنی آئندہ بھی جب آپ کو یعنی ریکویسٹ کریں گے آپ ضرور آئیں گے۔ اور ناظرین میں جسٹ بس آپ سے یہ کہوں گا کہ پازیٹیو رہیے، وین یو ول بی پازیٹیو، جب آپ پازیٹیولی یعنی ایفرٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ یعنی نام کمائیں گے۔ اور ہمیں یہ جنس کی جو ایک ڈسکریمنیشن ہوتی ہے یعنی اسے ہٹ کر، ٹھیک ہے نا، اور کریکٹر یاد رکھیے گا، کریکٹر آپ کے اندر، ایم آئی رائٹ، ٹھیک ہوتا ہے نا، پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہوتی ہے، خوبصورتی آپ کے اندر ہوتی ہے، اور نیگیٹیوٹی بھی آپ کے اندر ہوتی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے میں بوڑھے پر اپنا کرم کرے۔ انشاءاللہ جی ملیں گے کسی اور ولاگ میں اسی طرح کی زبردست قسم کی پرومسنگ پرسنالٹی کے ساتھ، تب تک کے لیے ساجد کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔